تین سو 360 دنوں میں سے ایک دن اچھل کود لو اور نعرے رسالت یا رسول اللہ کہتے رہو اور کھاؤ پیو خوشیاں مناؤ نہاؤ دھو اچھے کپڑے پہن لو، اور باقی 359 دنوں میں نبی کون، اس سے کوئی مطلب نہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ حب رسول ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی چالیں ہیں، یہ عشاق رسول کا لائف اسٹائل ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا، عاشقانہ انداز تھا، وہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور کیا ہوتا تھا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہی معیار ہے اور اسی معیار پہ اللہ قبول کریں گے، اور اگر کوئی اور معیار ہے تو ہم ساری دنیا کے علماء سے جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ عالم دین ہیں، قرآن و حدیث کے ماہر ہیں، ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، کیا صحابہ کے علاوہ بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آگے بڑھ سکتا ہے اور کوئی اور بھی اسوا ہو سکتا ہے؟ ساری امت کے لیے سوائے صحابہ کے کوئی اسوا نہیں ہے۔ اگر کسی عالم کے پاس اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو آپ پوچھئے، ہم جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ امام شافعی کے پاس کوئی اور اسوا ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اسوا ہے، امام احمد کے پاس کوئی اور اسوا ہے، امام مالک کے پاس کوئی اور اسوا ہے، اور امام ابن تیمیہ کے پاس کوئی اور اسوا ہے، یا یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کوئی اور اسوا ہے، یا یہ کہ سلطان نظام الدین اولیاء کے پاس، خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس، سارے صوفیاء، سارے علماء، سارے محدثین، سارے فقہا سے پوچھو، اس ایک اسوا کے علاوہ کوئی اسوا عشق رسول کا معتبر نہیں ہے۔ ہوں گے نمونے ہزار، لیکن معتبر نہیں ہے، معتبر ایک ہے۔ جب یہ ایک ہے تو آپ ادھر کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو کیوں نہیں جاننا چاہ رہے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اب آپ واٹس ایپ پہ ڈھیر لگا دو، صاحب 101 دلیلیں، 1000 دلیلیں، 5000 دلیلیں، 50 لاکھ دلیلیں بنا لو۔ جو بے علم جاہل ہوگا وہ متاثر ہو جائے گا، جو حضور کی قرآن اور حدیث کو جانتا ہے وہ متاثر نہیں، وہ متاثر نہیں ہوگا اس سے۔ وہ کہے گا یہ بچوں کے کھیل ہیں، یہ بچوں کی باتیں ہیں، یہ علم کی باتیں نہیں ہیں۔ علم کی باتیں کیا ہیں؟ علم کی باتیں صحابہ سے پوچھو، قرآن حدیث سے پوچھو، محدثین سے پوچھو، فقہا سے پوچھو، وہی ہیں ہمارے نبی کے دین کے امین، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے اسوا ہے۔ یہ بات ہے، یہ بات اگر کسی کو اچھی لگتی ہے تو اس کا ایمان سلامت ہونے کی علامت ہے، اور اگر یہ بات کسی کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کے ایمان کے غارت ہونے کی علامت ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ اگر ایمان سلامت ہوتا تو یہ صداقت، یہ سچی بات جس کو پوری امت کے علماء مانتے ہیں، وہ ماننے میں کیوں ڈگمگا رہا ہے، کیوں آگے پیچھے ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ہم ایمان کی نفی نہیں کرتے، ایمان والوں کی، سب ایمان والوں کو ایمان والا مانتے ہیں۔ ہاں آپ عاشق رسول بھی ہیں، لیکن جس معیار پر آنا چاہیے اس معیار پہ نہیں آ رہے ہیں آپ۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کیسے کہیں؟ ایمان اس کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم کیسے کہیں؟ سب مسلمان ہیں ماشاءاللہ، سب عاشق رسول ہیں، لیکن یہ فکر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عشق مصطفیٰ صحابہ کی کسوٹی پہ پرکھا جائے گا، ویسا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ دلی جذبات ہیں، ان دلی جذبات کو مسلمان بنائیں، ان دلی جذبات کو صحابہ کی سنت کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری، اس کے لیے ہم کو فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ ورنہ بھائی اگر کوئی آدمی مسلمانوں کو نفرت سے دیکھتا ہے اور مسلمانوں کی تحقیر کرتا ہے اور مسلمانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے بھی انہیں برا سمجھتا ہے تو وہ خود اللہ کا مجرم ہے۔ ہمیں سب مسلمانوں کی عزت کرنی چاہیے، سب مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، جہالت نے ان کے جذبات کو صراط مستقیم سے ہٹایا ہے، باقی وہ بھی مومن ہے اور عاشق مصطفیٰ ہے۔
علم کی کمی نے بے راہ روی پر ان کو ڈالا ہے، ورنہ صحیح راستہ یہ ہے جو صحابہ چل کے گئے، یہ صحیح راستہ ہے۔ اس راستے پر الحمدللہ ہم چل رہے ہیں اور ان سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ سب بھی اسی راستے پہ چلیں۔ باقی نفرت کسی مسلمان سے مسلمان کو حلال نہیں، کسی مسلمان کو بدنام کرنا، بے عزت کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ کعبۃ اللہ کا جتنا احترام ہے اس سے بڑھ کر ایک مومن کا احترام ہے، چاہے وہ مومن اپنے اعمال کے اعتبار سے غلط راستے ہی پر کیوں نہ ہو۔ اس مومن کا ایمان قابل احترام ہے، اس مومن کے دل کے اندر جو نبی کی محبت ہے وہ قابل احترام ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو زبان پہ آئے مسلمانوں کے بارے میں ہم بولیں۔ یہ جو واٹس ایپ کے اوپر موافق مخالف چلتے رہتے ہیں، سب غلو مبالغہ میں مبتلا ہو کر کے افراط و تفریط کی باتیں کرتے۔ اتنی دعوت دو کہ بے شک آپ مومن ہیں، بے شک آپ عاشق رسول ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، پر میرے پیارے اللہ کے نبی کا عشق اور اللہ کے نبی پر ایمان یہ صحابہ کا معتبر ہے، تم صحابہ والے طریقے پہ آ جاؤ۔ اتنی دعوت دو، لیکن یہ جو باتیں ہیں اور کسی کے محبت کو، کسی کے ایمان کو برا بھلا کہنا ہے، ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی تنقیص و توہین کرنا ہے، یہ جو کچھ واٹس ایپ پر ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، یہ بھی ایمان والوں کا کام نہیں، اور یہ بھی عاشقان مصطفیٰ کا کام نہیں، یہ بھی غلط ہو رہا ہے۔ اور جو لوگ اپنی جہالتوں پر مصر ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ باقی سب مسلمان ہیں، ہر مومن کی یہ تمنا، ہماری بھی آرزو یہی ہے، اللہ ہمیں بھی اور سارے ایمان والوں کو اور سارے نبی کے نام لینے والوں کو مرنے سے پہلے اس مقام پر لائے کہ قیامت میں جب نبی سے ملاقات ہو تو وہ راضی ہو جائیں، اور جب اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ خوش ہو جائے۔ سب کو لائے اللہ پاک اس راستے پر، یہ ہماری دعا اور یہی تمنا ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کا مذاق اڑا کر، مسلمانوں کی جذبات اور عزتوں سے کھیل کر کوئی اللہ رسول کا پیارا نہیں بن سکتا۔ سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کا احترام کیجیے، ایمان کا احترام کیجیے، ان کے عشق مصطفیٰ کا احترام کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں، اور ہم اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں اور دیتے آ رہے ہیں برسہ برس سے، کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں ہمارا ہر عمل صحابہ کی عمل کی کسوٹی پر صحیح اتر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹی ہم کو دی ہے، اس کوالٹی پر ہی اللہ ہمیں قبول کرے گا، اور اس کے خلاف ہوگا تو اللہ ہمارا مال قبول نہیں کرے گا۔ ایمان کا مال، اعمال کا مال، عشق رسول کا مال اللہ قبول نہیں کرے گا اگر کوالٹی مینٹین نہیں کریں گے تو قبول نہیں کرے گا۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ صحابہ کرام کی محبت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کی اطاعت، صحابہ کی فرما برداری، صحابہ کا عشق رسول، صحابہ کا نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ وہ دیکھو، وہ دیکھیں گے تو ہمیں اپنے آپ پر اتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم ان سے خطرے کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ نسبت بھی نہیں پیدا کر سکے اب تک، اور زندگیاں گزر رہی ہیں۔ صحابہ سے نسبت پیدا کریں، کیسے عاشق تھے، کیسے فرما بردار تھے، کس طرح اللہ کی مانتے تھے، اپنے نبی کے لیے قربان ہوتے تھے، ظاہر سے، باطن سے، دل سے، عمل سے، مال سے، ہر اعتبار سے صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوتے تھے، اور ان کے دلوں میں بے شک محبت تھی۔ میں گزشتہ بھی سنا چکا ہوں آپ کو، اور ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری دن، پیر کے دن، صبح فجر کی نماز کے وقت میں، اسی دن چاشت کے وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ وہ آخری دن تھا اس دنیا میں زندگی کا۔ اس کی فجر میں، کیونکہ آپ 4 دن سے مسجد میں نہیں تشریف لا رہے تھے، تو اس کی فجر میں اپنے دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھ کر پردہ ہٹا کر مسجد کے اندر دیکھا۔ مسجد میں فجر کی نماز ہو رہی تھی، صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور تمام صحابہ نماز میں موجود تھے، مسجد نبوی شریف بھری ہوئی تھی، بازو لگا ہوا حضور کا گھر تھا، حجرہ عائشہ، اس میں سے حضور علیہ السلام نے بہت نقاہت کمزوری کے باوجود اپنے بعد مسلمانوں کی نماز کا کیا حال ہے، حضور علیہ السلام کا جی دیکھنے کو چاہا اور اپنی امت کو دیکھنے کو چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہاتھ رکھے چوکھٹ پر اور پردہ ہٹایا
اور جب پردہ ہٹایا تو مسجد روشن ہو گئی، چہرے انور کی روشنی سے مسجد روشن ہو گئی۔ غلس میں نماز ہوتی تھی مسجد نبوی میں، یعنی بہت اندھیرے میں نماز ہوتی تھی فجر کی، اور اس اندھیرے میں صحابہ کہتے ہیں مسجد روشن ہو گئی، اور ہم سمجھتے تھے یہ روشنی کاہے کی ہے، کیسی ہے؟ اس لیے کن انکھیوں سے تو ہم نے نبی کو دیکھ ہی لیا کہ ان کا چہرے انور انہوں نے آج ہمیں دکھا دیا کہ وہ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھ لو امتیوں مجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ دکھایا، مسجد روشن ہو گئی۔ صحابہ سامنے سے نظر نہیں ہٹاتے تھے کیونکہ نماز کی تکمیل ہو چکی تھی، اور تکمیل کے بعد خشوع و خضوع کا اعلیٰ معیار پیدا ہو گیا تھا، کوئی ہٹتا ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں ہم نے کنکھیوں سے بس پلٹ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ادھر ادھر کر کے دیکھ لیا۔ امام بخاری نے یہ روایت ادھر ادھر التفات کرنا درست ہے یا نہیں ہے اس باب میں بیان کی، تو ادھر دیکھ لیا ذرا سا حضور علیہ السلام کو، لیکن وہ آگے کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آگے راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دن تو ہمیں بڑی آزمائش میں ڈال دیا، حضور کو دیکھنے کی تمنا میں ہم نمازیں ہی توڑنے کے قریب ہو گئے، لیکن حضور نے فرمایا اپنے حال پہ قائم رہو، تو نمازیں قائم رکھی۔ یہ دو چیزوں کو یہاں دیکھ لیجئے، محبت کے جذبات میں ہیجان ہوتا ہے، تموج ہوتا ہے، موجیں مارتی ہے محبت اور آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، لیکن آگے حکم آتا ہے تو حکم کے سامنے اس بے قراری کو قرار ہو جاتا ہے۔ یہ ہے معیار صحابہ کرام کی محبت کا۔ واقعی ہم عاشق رسول ہیں، اور حضور علیہ السلام کی دیدار کو، زیارت کو، ان کی یاد کرنے کو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا، اپنے دل کا حال بتا رہے ہیں، اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، ہم تو نمازیں توڑ کر اپنے نبی کی زیارت کے لیے پہنچنا چاہتے تھے، لیکن حکم ملا نماز قائم رکھو تو ہم نے فوراً اس اشارے کو قبول کیا۔ آج ہم نبی کے اشارے پر تو کیا اپنی جذبات کو قربان کر سکتے، نبی کے صریح احکام پر بھی اپنے جذبات قربان نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ دیکھنے کو بہت متضاد چیزیں، حکم ماننا اور جذبات پہ قابو پانا، دونوں چیزیں۔ یہ ہے صحابہ کرام کا حال۔ جذبات تو ان کے یہ ہیں کہ وہ نماز بھی توڑ دینے کو تیار ہیں حب رسول میں، زیارت نبی کے خاطر، لیکن ان کی وفا اور اطاعت کا یہ حال ہے، ایک اشارہ ملا تو سب جذبات کو اندر دبا لیا اور اس کے بعد نماز پوری کر دی۔ ہم آپ ہوتے تو ہم گنبد خضرا دیکھ کے بھی جذبات پہ قابو نہیں پا رہے، صحابہ نبی کے چہرے انور کے ظاہر ہونے کے بعد بھی جذبات پہ قابو پا کر وفا اور اطاعت کا حق ادا کر۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ اس فرق کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو میرے دوستو بڑے گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے قلوب میں موجود ایمان کو باقی رکھے اور اسے ترقی نصیب فرمائے۔ ہمارے دلوں میں موجود عشق رسول کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے اور اس میں بے انتہا اضافہ فرمائے، اور اس کی کوالٹی کو اللہ کی پسند کے مطابق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔